وَاذْكُرْ عِبَادَنَا ابراہیم واسحاق ویعقوب اولی الایدی والابصار، اور تذکرہ فرمائیے ہمارے بندوں ابراہیم کا اور اسحاق کا اور یعقوب کا، وہ بھی تھے بڑے ہاتھوں والے، یعنی بڑے ان کے یعنی قوتوں والے، والابصار اور آنکھوں والے، مشاہدہ بھی، غور و فکر بھی، ہاتھوں والے بھی، طاقت والے بھی۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ، ہم نے ان سب کو خالص کر لیا تھا ایک خالص شے کے لیے۔ ایک خالص شے کون سی ہے؟ آخرت کے گھر کی یاد دہانی، یعنی وہ لوگوں کو ہمیشہ متوجہ کرتے رہتے تھے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ، ایک خالص شے کے لیے ہم نے انہیں خالص کر لیا تھا، یعنی ان کی زندگی میں اب ایک ہی، جیسا کہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مقام پر پہنچ جائے، پھر واقعہ یہ ہے کہ اسے دنیا کی دولت سے دلچسپی نہیں، دنیا کی کسی اور دوسری چیز کی طرف رغبت نہیں، اس کے وقت کا، اس کا ایک ایک منٹ، اس کی توانائی جو بھی اللہ نے اس کو دی ہے، اس کا خون کا ایک ایک قطرہ وقف ہو جاتا ہے پھر اس کام کے لیے کہ خلق خدا کو خدا کی طرف بلائے، اللہ کی طرف بلائے، اور انہیں بچائے آخرت کے انجام سے، برے انجام سے۔ اس کے سوا کیا ہو؟ جیسے ہمارے شیخ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، وہ آئے تھے ہندوستان میں، اگر اس وقت آ کر بیٹھے ہیں اجمیر میں، جبکہ اجمیر ابھی جو ہے وہ کفر کا گڑھ تھا، راجپوتوں کا مرکزی مقام، اس لیے کہ شیخ علی حجویری جو لاہور میں ہیں، جن کو داتا گنج بخش کہتے ہیں، وہ تو اس وقت آئے ہیں لاہور میں جبکہ لاہور اسلامی حکومت میں شامل ہو چکا تھا۔ لیکن یہ کہ یہ معین الدین اجمیری، کیونکہ ابھی تک مسلمانوں کی حکومت وہاں تک نہیں پہنچی تھی، جو سمجھیے اجمیر جو ہے وہ تو راجپوتوں کا گڑھ، اور اس میں جو ہے وہاں جا کر بیٹھ کے اللہ کا بندہ اور دعوت دے رہا ہے، اور کاروبار تو کوئی کرنے نہیں آئے تھے وہ، بلکہ یہ کہ اللہ کی طرف بلانا۔ تو اس کے لیے ہم نے خالص کر لیا تھا۔ جو بھی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو اس کے لیے خالص کر لے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے مصطفین میں سے ہو جاتا ہے، وہ لفظ آگے آ رہا ہے۔ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یقیناً وہ ہمارے ہاں، ہمارے نزدیک وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں، اچھے لوگوں میں سے، نیک لوگوں میں سے چنے ہوئے لوگ، چنیدہ لوگ۔ جو شخص اپنی زندگی کا ہدف اسی کو بنا لے، مقصد اسی کو بنا لے، جینا مرنا اسی کے لیے ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کا اونچا مقام ہے۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا کے اور ذکر کیجئے اسماعیل کا بھی اور یسع۔ اب ان کے بارے میں صحیح طور پہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ دو جو ہیں یسع اور ذوالکفل۔ ذوالکفل کے بارے میں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک گمان یہ ہے، اور مجھے اس سے اتفاق ہے کہ یہ گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ ذوالکفل، پے یہاں فے سے بدل گیا ہے، کپل وستو کا شہزادہ، سدھارتھا گوتما بدھا۔ بدھا تو اصل میں اس کا لقب ہے جو بعد میں بن گیا ہے، سدھارت اس کا نام تھا، سدھارتھا گوتما بدھا، اور کپل وستو کی ریاست تھی، اس کا یہ شہزادہ تھا۔ وَكُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ، یہ سب کے سب بھی بڑے ہی عمدہ لوگوں میں سے تھے۔ هَذَا ذِكْرٌ، یہ ایک ذکر ہے، یہ ایک تذکرہ ہے۔ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ حُسْنَ مآب، اور یقیناً ان متقین کے لیے، تمام متقین کے لیے بہت ہی اچھی جگہ ہے لوٹنے کی، آنے کی، اچھا ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ باغات کے جو رہنے والے ہوں گے، ریزیڈنشل ہوں گے، بسنے والے، مفتحۃ لہم الابواب، جن کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے گئے ہوں گے۔ یہ اس سے بھی آگے بھی آئے گا سورہ زمر میں بھی کہ جنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے دروازے کھلے ہوں گے جنتیوں کے استقبال کے لیے، جیسے کہ مہمان کے لیے جب آپ کو ان کا استقبال کرنا ہو تو یہ تو نہیں کرتے دروازے بند کر کے بیٹھ جائیں کہ وہ آ کے دستک ہی دے گا تبھی کھولیں گے، اس کا تو انتظار ہو رہا ہوتا ہے، تو دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ لیکن جہنم کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب مجرم پہنچ جائے گا، جیسے جیل کا دروازہ ہوتا ہے، جب وہاں پہنچ جائے گا پھر وہ دروازے کھولے جائیں گے۔ یہ مضمون جو ہے سائملٹینیس کنٹراسٹ کی شکل میں جو ہے وہ آئے گا سورہ زمر میں۔ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے جائیں گے جنات عدن کے، متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ، اور اس میں وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے اور وہ آرڈر دیں گے، یدعون آرڈر دیں گے، مانگیں گے، طلب کریں گے اس میں بفاکہۃ، میوے بھی، کثیرۃ کثرت سے، و شراب، اور مشروبات بھی، عمدہ سے عمدہ مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی ایسی ان کی بیویاں کہ جو نیچی نگاہ والی ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے حساب کے دن۔ ان ھذا لرزقنا ما لہ من نفاد، اور یہ ہوگا ہمارا رزق، ہمارا عطا کردہ دی ہوئی چیزیں اب یہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہ نہ سمجھنا کہ یہ نعمتیں ختم ہو جائیں گی، یہ باقی رہیں گی ہمیشہ ہمیش۔
ھذا وان للطاغین لشر مآب، یہ تو ہے اہل جنت کا معاملہ، لیکن جو سرکش تھے، جو باغی تھے ہمارے، ان کے لیے ہے ایک برا لوٹنے کا مقام، بری جگہ، جہنم یصلونھا، جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا بچھونا ہوگا۔ ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے اب وہ جس کا وعدہ تم سے کیا گیا تھا، فلیذوقوہ، اب وہ اس کو چکھیں، حمیم، جو کیا ہوگا وہاں گرم پانی ہوگا، غساق، زخموں کا دھون، جو زخموں کو صاف کرتے ہیں جس پانی سے، پھر اس میں پیپ ہے یا کچھ اور چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کی طبیعت ابا کرتی ہے، وآخر من شکلہ ازواج، اور اسی طرح کی اور چیزیں بھی جو بھی ان کو دی جائیں گی کھانے اور پینے کے لیے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوں گی، گھناؤنی بد ذائقہ۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب وہ جو جہنم میں جو لوگ پڑے ہوئے پہلے سے، جب ایک قوم آئی پھر دوسری آئی، جو نئی قوم آئے گی تو پہلے والے جو ہے وہ کہیں گے اب تو پہلے یہاں مصیبت میں ہیں، جگہ بھی یہاں نہیں ہے، تنگی ہے، حبس بھی ہے، یہ بھی ہے، اب یہ ایک اور چلی آ رہی ہے فوج۔ ھذا فوج مقتحم معکم، ایک اور فوج آ رہی ہے کہ جو تمہارے اوپر دھسی چلی آ رہی ہے، لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی کشادگی نہ ہو، کوئی مرحبا نہیں ان کے لیے، مرحبا یہ ان کے کہنے کا ایک وہ تھا، گریٹنگ کا، مرحبا یعنی آئیے آئیے، آپ کے لیے کشادگی ہے، ہر جگہ آپ کے لیے یہاں سہولت ہے، وہ کہیں گے لا مرحبا بہم، اب یہ نئے آنے والوں کے لیے یہ جو نئی انسٹالمنٹ آ رہی ہے جہنمیوں کی، یہاں کوئی ان کے لیے جگہ نہیں، انہم صالوا النار، یہ ہیں گھسے آنے والے آگ میں، قالوا بل انتم، وہ آنے والے کہیں گے نہیں تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے نہ ہو کوئی کشادگی، تمہارے لیے کوئی مرحبا نہ ہو، انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ تو تم لوگ ہو جنہوں نے یہ سارا سامان ہمارے لیے فراہم کیا ہے، تم ہم سے پہلی نسل ہو، تم نے وہ سارے جو ہے غلط طور طریقے ایجاد کیے تھے، تم نے وہ عقائد جو ہے وہ ہمیں سکھائے تھے، ہم تو تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہاری پیروی کرنے کی وجہ سے یہاں تمہارے اس جہنم میں آئے ہیں، بل انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تو یہ بہت ہی بری جگہ ہے رہنے کی، ٹھہرنے کی۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، اور وہ کہیں گے پروردگار جن لوگوں نے ہمارے لیے یہ چیزیں کی اور ہمیں ان راستوں پر ڈالا، اور ان کو تو اور عذاب دے، اضافہ کر ان کے عذاب میں، ضعفا، دگنا عذاب آگ کا۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے یہ کیا بات ہے، ہم یہاں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ لوگ تھے جنہیں ہم سمجھتے تھے بڑے گھٹیا لوگ، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کمی کاری لوگ تھے، وہ محمد پر ایمان لے آئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہم تو ان کو استہزائی کرتے رہے، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے آپ کے پاس، ظاہر بات ہے وہ تو جنت میں گئے، وہ یہاں تھوڑا ہی ہوں گے، تو وما لنا لا نرى رجالا، اور کیا ہوا ہے کہ ہم نہیں دیکھ رہے ان لوگوں کو، وہ یہاں نظر نہیں آ رہے کہ جن کو ہم كنا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگ سمجھتے تھے، اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو صرف ایسے ہی جو ہے ایک یعنی ہنسی ٹھٹا بنا لیا تھا، ام زاغت عنہم الابصار، یا ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے کج ہو گئی ہیں، دیکھ نہیں پا رہی ہیں، ہم انہیں دیکھ نہیں پا رہے، ہماری نگاہیں جو ہیں ان سے چوک رہی ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، تمہیں یقین رکھنا چاہیے کہ یہ سب کچھ جو ہم بیان کر رہے ہیں حق ہے، یہی جھگڑا اور یہی جو ہے ان جہنمیوں کے مابین یہی تکرار ہوگی۔ قل انما انا منذر، کہہ دیجئے نبی کہ میں تو بس ایک منذر ہوں، خبردار کرنے والا۔ وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، نہیں ہے کوئی الہ معبود سوائے ایک اللہ کے جو الواحد ہے، اکیلا ہے اور قہار ہے، پوری طرح چھایا ہوا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، مالک ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے اس کا بھی العزیز ہے، زبردست، اور الغفار ہے، بخشنے والا۔ قل هو نبأ عظیم، میں نبی کہہ دیجئے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے جو محمد لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہی لفظ ہے کہ اس سے آخری پارہ شروع ہوتا ہے، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون ھذا نبأ قل هو نبأ عظیم انتم عنہ معرضون، اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو، بہت بڑی خبر ہے تمہارے لیے یہ بہت ہی فیصلہ کن بات ہے، لیکن یہ کہ تم اعراض کر رہے ہو۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، اور مجھے کچھ معلوم نہیں ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کیا اختلافات ہو رہے ہیں۔ یہ لفظ نوٹ کر لیجئے، اس کا ذکر سورہ زمر میں بھی آئے گا کہ فرشتوں کی آراء بھی مختلف ہوتی ہیں، اور وہ بھی کسی کی رائے ہوگی کہ اب عذاب بھیج دیا جانا چاہیے، کوئی سوچتا ہوگا کہ نہیں ابھی اور تاخیر ہونی چاہیے، تو اس طرح سے آپس میں کچھ گفتگو کرتے ہیں۔ ہوتا وہ جو آخری فیصلہ اللہ کرتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ بھی عاقل ہستیاں ہیں، تو ان کا بھی ان کے ہاں جو ہے وہ کوئی آراء ہوتی ہیں، تو آراء کے اندر کبھی کبھی اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔
ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، میرے پاس کوئی علم نہیں ہے ملأ اعلیٰ میں فرشتے جو ہیں وہ کس کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں. اذ یوحی الی ان یوحی الی الا انما انا نذیر مبین، مجھے تو بس یہ میری طرف وحی کیا گیا ہے کہ میں ہوں صرف واضح طور پر خبردار کر دینے والا. اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین. اب مصحف میں یہ آخری اور 7ویں مرتبہ یہ قصہ ابلیس و آدم آ رہا ہے. 7th time and the last time. جب کہا تھا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر من طین، ایک انسان بنانے والا ہوں مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، درست کر دوں، ٹھیک بنا چکوں، نک سک سے درست کر دوں، اس کو فنیشنگ ٹچز دے دوں. تسویہ اس معنی میں آتا، تخلیق تسویہ. سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو تخلیق کے بعد تسویہ ہے، یہ وہاں انشاءاللہ اس پر تفصیل سے بات ہوگی. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی، اور اس میں میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. اب یہ روحی کو ضرور نوٹ کیجئے. اور فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ. تو گویا کہ مسجود ملائک ہونا آدم کا اس روح ربانی کی بنیاد پر ہے. اس سے پہلے وہ آدم جو بھی کچھ ہے، جب تک کہ روح نہیں پھونکی گئی ہے اس وقت تک وہ مسجود نہیں ہے. اس کا رتبہ مقام جو بھی ہے وہ اس روح ربانی کی وجہ سے ہے جو اس میں پھونکی گئی ہے. فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، یہ آیت جو کہ تو پہلے بھی آ چکی ہے، کس قدر زور ہے. سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر. الا ابلیس، نہیں کیا ابلیس نے. استکبر وکان من الکافرین، اس نے استکبار کیا، گھمنڈ کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا یا کافروں میں سے تھا. پہلے ہی سے اس میں کفر تھا، چھپا ہوا تھا، تکبر تھا، چھپا ہوا تھا. اب وہ کفر اور تکبر جو وہ سامنے آ گیا. جیسے منافقین کا نفاق غزوہ احزاب کے موقع پر ان کی زبانوں پر آ گیا. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اور کہا اللہ نے اے ابلیس کیا ہوا تجھے، کس چیز نے منع کیا، کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ نہ کرے اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. اب یہ یدیہ جو ہے یہ خاص طور پر قابل غور ہے. دونوں ہاتھوں سے بنانے سے کیا مراد ہے؟ یا تو قرآن میں ایدی بھی آتا ہے، اپنے ہاتھوں سے، ایدی نہ. تو وہ تخلیق جو ہم نے ان کے لیے جو بنائے ہیں، چوپائے بنائے، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. ہم لہا مالکون، یہ سورہ یاسین میں آ چکی. لیکن دونوں ہاتھوں سے بنانا میرے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ دو عالم جو ہیں، عالم خلق اور عالم امر، ان دونوں کو اللہ نے جمع کیا ہے آدم میں اور انسان میں. ایک ہی ہستی ہے اللہ، الا لہ الخلق والامر، خلق اور امر دونوں اسی کے ہیں. یہ دونوں عالم اسی کے تسلط میں ہے، اسی کی حکومت قائم ہے، امر پر بھی، عالم امر اور عالم خلق پر بھی. اب فرشتہ صرف عالم خلق سے متعلق ہے، اس کا اس عالم امر سے متعلق ہے. اس کا کوئی وہ حیوانی جسد نہیں ہے، اس کی کوئی بھوک نہیں ہے، اس کو کوئی پیاس نہیں ہے، اس میں کوئی نر اور مادہ نہیں ہے، ان کے کوئی جنسی جذبہ کچھ نہیں. عالم امر کی شے. باقی یہ جنات ہیں، ان کے اندر یہ سارا عالم خلق کی شے، ان میں روح کا سوال ہی نہیں. باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ارضی، یہ عالم خلق کی شے ہے. انسان واحد مخلوق ہے اللہ کی جس میں پھر دونوں چیزیں آ کر جمع ہوئی ہیں کہ عالم خلق سے ہے اس کا حیوانی وجود، یہ جسم جو بنا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے. اور لیکن اس کے اندر اللہ نے لا کر وہ امانت جو ہے عالم امر کی روح، وہ جو ہے اس کے اندر پھونکی ہے. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اس میں بھی میں یہ بات عرض کر چکا ہوں. تو خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اسے. اب اس کو استعارے میں بھی لیا گیا ہے اس معنی میں کہ بڑے اہتمام سے بنایا، میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے. تو اشرف المخلوقات ہے. وہ بات بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس، اللہ تعالیٰ کی یوں سمجھیے کہ اس کی کلائمیکس جو ہے، نقطہ عروج جو ہے اس کی تخلیق کا، وہ انسان ہے. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین، کیا تم نے غرور کیا، استکبار کیا، یا تو ہے ہی بہت بڑے درجے میں تھا، کوئی تیرا درجہ بہت بلند تھا. قال انا خیر من، اس نے کہا صحیح ہے بات، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں. اس کے سامنے روح ہے ہی نہیں، اس کے سامنے صرف آدم کا جسد خاکی ہے، حیوانی ہے. تو جھوٹ نہیں کہہ رہا اس کے اعتبار سے، اس کے مشاہدے کے اعتبار سے بات صحیح ہے کہ یہ تو مجھ سے کم تر ہے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے بنایا آگ سے، اس کو بنایا مٹی سے.
قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ سوال یہ ہے کہ اللہ حکم دے رہا ہے تم سجدہ کرو، تو تم نے اللہ کے حکم کی سے نافرمانی کی ہے نا۔ فاخرج منها، نکل جاؤ اب یہاں سے، فإنك رجیم، تم مردود ہو گئے ہو، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدین، اور اب تم پر آخرت کے دن تک، اگلے وہ جزا و سزا والے دن تک تم پر لعنت رہے گی، میری لعنت۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار پھر مجھے ذرا مہلت دے اس دن تک جب کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، آدم اور اس کی نسل پوری کی پوری۔ قال فإنک من المنظرین، اللہ تعالیٰ نے اسی یعنی استحقار کے انداز میں ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں یہ دی گئی مہلت جو تم نے مانگا ہے، گرانٹڈ۔ الی یوم الوقت المعلوم، اس وقت کے دن تک جو معلوم ہے، طے شدہ ہے، یوم یبعثون جب آنا ہے اس وقت تک کے لیے تمہیں مہلت دے دی گئی۔ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اب اس نے کہا جب تو نے مجھے مہلت دے دی ہے تو اے اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے اقتدار اور اختیار کی قسم، میں ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا، الا عبادک منہم المخلصین، سوائے اس میں سے تیرے وہ بندے جنہیں تو خود اپنا بنا لے۔ مخلص، مخلص نہیں، مخلص۔ قال فالحق والحق اقول، اب حق ہے اور میں تو کہتا ہی حق ہوں، میری ہر بات حق ہوتی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں بھی بھر دوں گا پھر جہنم کو تجھ سے، اور جو بھی ان میں سے تیری پیروی کریں گے ان سب سے جہنم کو بھر کر رہوں گا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اب یہ بات بتا کے اب حضور سے کہا جا رہا ہے نبی کہیے میں نے تم سے اس پر کوئی اجرت تو نہیں مانگی، میں تمہیں یہ خبریں سنا رہا ہوں، غیب کی وحی جو مجھے آ رہی ہے وہ سنا رہا ہوں، ازل کے جو واقعات ہیں جو اس وقت ہوئے تھے وہ باتیں بتا رہا ہوں، تو میں نے تو اس پر کوئی تم سے اجرت نہیں مانگی، تم سے کوئی انعام طلب نہیں کیا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ، اور یہ بھی تم جانتے ہو، اچھی طرح جانتے ہو، قَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا، میں تمہارے مابین ایک عمر گزار چکا، میں متکلف نہیں ہوں۔ متکلف کون ہے؟ تکلف کرنے والا۔ اب تکلف ہر اعتبار سے ہوتا ہے، ایک جیسے ہم جسے کہتے ہیں ایک شاعر ہوتا ہے فطری شاعر، اور ایک متشاعر ہوتا ہے۔ وہ شاعر فطری نہیں ہوتا، وہ بڑی محنت کرتا ہے، جوڑ توڑ کے کوئی سیکھتا ہے، عروض سیکھتا ہے، یہ سیکھتا ہے، کوئی الفاظ کا ذخیرہ جو ہے جوڑتا ہے، پھر وہ کچھ شعر کہتا ہے، وہ تکلف کے ساتھ شعر کہنا۔ ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں آمد، اور ایک وہ ہے کہ آورد، بڑی محنت سے مشقت سے کوئی آپ نے کمپوز کیا ہے۔ تو میری زندگی میں تم نے تکلف کا کوئی شائبہ دیکھا ہی نہیں آج تک، سادہ زندگی۔ خاص طور پر یہ کہ کبھی میں نے شعر کہنے کی کوشش کی ہو، کبھی میں نے کوئی خود خطیب بننے کی کوشش کی ہو، اس کی کوئی مشق کی ہو، ما انا من المتکلفین، میں کوئی بنانے والا اور تکلف کرنے والا اور تصنع کرنے والا نہیں ہوں۔ ان ہوا الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ مگر یاد دہانی اور نصیحت تمام جہان والوں کے لیے۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، اور اس کی جو خبر ہے، جو اس کا نتیجہ نکلنے والا ہے، جیسے سورۃ طارق میں فرمایا انہ لقول فصل وما هو بالهزل، یہ فیصلہ کل بات بن کر آیا ہے قرآن۔ اب جو فیصلہ، جیسے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا اور حق کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اب فیصلہ ہوگا، اسی کی ترازو میں قوموں کی تقدیریں تلیں گی اور فیصلے ہوں گے۔ جیسے کہ حدیث ہے حضرت عمر بن الخطاب سے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بدولت قوموں کو عروج پر پہنچائے گا اور اسی کو ترک کرنے کی وجہ سے قعر مذلت میں گرا دے گا۔ تو فرمایا وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ، کچھ دیر کے بعد اس کی اصل خبر ان کو پہنچ جائے گی کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔